نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 8ویں نصیحت یہ فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے تو ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا۔ سیدنا امام قرطبی نور اللہ مرقدہ کے ہاں اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ تم تکبر اور خود پسندی کی بنا پر لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے لوگوں سے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لے۔ فرمایا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، اس نصیحت میں بھی انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ عارضی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت، الفت اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا یہ مراد ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، محبت، انس، شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور معمول نہ سمجھو۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی حقیر، ذلیل، معمولی اور چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس آدمی کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے گا، وہ شخص کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر خود پسندی ہے اور وہ ہٹ درمی کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص بھی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہو، دین ہو، اور وہ قرض کی ادائیگی کے بغیر ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس کے ورثاء میں سے اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کا قرض نہیں اتارتا، ایسا شخص جو ہے وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو 9ویں نصیحت ارشاد فرمائی، وہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ بیٹا زمین کے اوپر کبھی بھی اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور شوخیاں مارتے ہوئے زمین کے اوپر ہرگز نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح یہ شوخیاں مارنے والے کو، اترانے والے کو اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر میانہ روی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلو۔ انک لن تخرق الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگ زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے، اور ولن تبلغ الجبال طولا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی تم لوگ چھو نہیں سکتے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کریں، ہم ان کے ساتھ ملیں تو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ ہم انہیں ملیں۔
ملے. ہم بعض تکبر کی بنا پر اور انہیں حقیر سمجھتے ہوئے, انہیں ذلیل سمجھتے ہوئے ہم ہرگز ان کے ساتھ ملاقات نہ کریں, بلکہ ہم خود کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو, اللہ پاک نے تمام مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا. من ای شیء خلق من نطفہ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نطفے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور عزیزان گرامی, ہم بظاہر تو اس کو بڑا ہی گندا سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کو غلیظ سمجھتے ہیں. تو دیکھیں, ہم اپنی اگر پیدائش کے اوپر ہی تھوڑا سا غور کر لیں تو پکی بات ہے کہ یہ تکبر اور یہ خود پسندی, یہ انا, یہ ہٹ درمی, یہ ہم سے دور ہو سکتی ہے. تو حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو 9ویں نصیحت ارشاد فرمائی, انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا, زمین کے اوپر اکڑتے ہوئے, اتراتے ہوئے, شوخی مارتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے زمین کے اوپر ہرگز نہ چلنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف اللہ تعالی به فهو یتجلجل الى یوم القیامہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کہ جس نے لمبا چوڑا قمیض, ایک چوگا پہن رکھا تھا, اور وہ اپنے بالوں کے اندر کنگھی کر کے تکبر کے ساتھ اکڑ کر زمین کے اوپر چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ چلنا انتہائی ناپسند تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اسی طرح زمین کے اندر دنسا دیا, اور آگے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک یہ آدمی اسی طرح زمین کے اندر دنستا ہی چلا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو دیکھیں, تکبر کی وجہ سے اور اکڑ کر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے رہنے والے ایک شخص کو ایسی سزا عطا فرمائی. اللہ پاک نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین کھلی, زمین پھٹی اور اس آدمی کو اپنے اندر لے گئی, اور قیامت کی صبح تک وہ آدمی زمین کے اندر یوں اسی طرح دنستا ہی چلا جائے گا. سیدنا عمر بن شعیب اپنے والد سے, اور وہ اپنے دادا جان سے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی طرح ان لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جائے گا, اور وہ مردوں کی صورت میں انہیں جمع کیا جائے گا. یعنی ان کی شکل صورت جو ہے وہ مردوں کی جیسی ہوگی, اور ان کا نیچے والا جو داڑھ ہوگا, نیچے والا جو ان کا جسم اور نیچے والا جو بدن ہوگا, جیسے چونٹی کا بدن بالکل معمولی اور چھوٹا ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طرح ان لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جائے گا. اوپر شکل انسانوں والی ہوگی, نیچے والا ان کا جو جسم ہوگا وہ چونٹیوں کی طرح ہوگا. پھر جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ان لوگوں کو, جس کا نام بونس ہوگا, اس کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی, ان لوگوں کو اس طرف لے جایا جائے گا. اور پھر جہنم کی آگ ان لوگوں کے اوپر چھا جائے گی, یعنی جہنم کی آگ انہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی, اور دوزگیوں کا نچوڑا ہوا خون اور دوزگیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ وہ ان لوگوں کا پینا ہوگا. تو عزیزان گرامی, دیکھیں یہ تکبر کی سزا کس قدر سخت ہے. ایک سزا اللہ پاک نے دنیا میں یہ دے دی بنی اسرائیل کے آدمی کو, اس کو ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دنسا دیا, اور تا صبح قیامت وہ زمین کے نیچے جاتا ہی جائے گا. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر جہنم کی آگ بھی اس کو اپنے لپیٹ میں لینے کے بعد جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ یہ اس آدمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی, حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 8ویں اور 9ویں جو نصیحت فرمائی, اس کا نچوڑ اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ بیٹا کسی کو حقیر نہ سمجھنا. بیٹا جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات کرے تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ تم نے ملاقات کرنی ہے, اور اپنے اندر سے یہ تکبر کی گندگی اور تکبر کی نحوست اور یہ تکبر والی جو بیماری ہے, بیٹا اس بیماری کو اپنے اندر سے نکال دینا. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرنا, اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا, لوگوں کو ذلیل نہ سمجھنا. بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق ہے, جیسے تو اللہ کی مخلوق ہے, دوسرے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. عزیزان گرامی, دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تکبر والی جو بیماری ہے, لوگوں کو حقیر سمجھنے والی بیماری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری ترین بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔